علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے، جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، جس طرح کا سٹینڈ پاکستان کی طرف سے لیا گیا، واضح طور پر پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ قابل تحسین عمل ہے پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محمد و آل محمد آل محمد، کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو باوجود اس کے کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن جب غزہ میں خون بہتا ہے، جب تہران پہ حملہ ہوتا ہے، جب کابل میں خدا نخواستہ بم دھماکہ ہوتا ہے، یا کہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمارا دل درد کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں طور مسلمان ایک اچھا سٹینڈ لیا ہے تہران کے ساتھ، لیکن ہمیں زیادہ مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، تو افغانستان کے معاملے پہ جس طرح OIC کو اکٹھا کیا تھا، میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی، اپنا شہباز صاحب کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے، امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ جس طرح غزہ پہ کردار نہیں ادا کر سکے، اس طرح اس پہ کم از کم کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے کہ کل بڑا وائرل ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پرانا کلپ، جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس وقت امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا، اس وقت خان صاحب نے ٹرمپ کو فون کیا اور اس پر وہ انتہائی خوش تھے، انہوں نے پورا ہفتہ پھر کام ہی نہیں کیا۔ تو سر ذرا اس پر بات کیجئے گا۔ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی لغو بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو وہ واحد اسلامک امہ کے وہ لیڈر ہیں جو اسلامک امہ کو اکٹھا کرنے کی انہوں نے بات کی، اور اسی اسلام آباد میں OIC کانفرنس میں انہوں نے اسلامک امہ کو یہ کہا کہ ہم اسلامک بلاک بناتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور بھارت کے خلاف۔ تو یہ بالکل کوئی غلطی بات چل رہی ہے، اور یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو آپ بالکل تردید کر رہے ہیں، لغو کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان پر۔ بالکل، میں کوئی ایسی بات میرے نالج میں نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم برادر اسلامی ملک کے کوئی اہم رہنما ہو، چاہے وہ عسکری ہوں یا سیاسی ہوں، ریاستی ہوں، اس کی شہادت پہ ایسی کوئی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ایسا ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ علی صاحب، مجھے یہ فرمائیے، آپ سے پہلے میرے پروگرام میں عقیل ملک صاحب موجود تھے، اور لندن کی واپسی کے حوالے سے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وزیر اعظم اس وقت کے اور آرمی چیف اس وقت کے، ان کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت عمران خان کے بجائے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اسٹانس پاکستان کا مختلف ہوتا، یعنی ابھینندن ابھی وہاں پر انڈیا میں ویر چکرہ وصول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ پاکستان کی جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ سر دیکھیں، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہمیشہ غیر ذمہ دار بیانوں کے لیے مشہور ہیں۔ ماضی میں بھی ان کی فوج کے خلاف کچھ سپیچیں موجود ہیں، لیکن بطور ڈیفنس منسٹر ابھی جو پاک انڈیا وار ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، آج بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، کیونکہ پاکستان کے دفاع کے وزیر کی جانب سے چند سال پہلے ایک جیتی بھی جنگ پہ سوالیہ نشان بنانا یہ بہت غلط بات ہے۔ کیونکہ ہم تحریک انصاف کی میں بات کروں گا، ہم جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے پیشہ ورانہ جو ان کی کارکردگی ہے، کبھی بھی سوال کسی نہ اٹھایا ہے نہ اٹھانے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ ہماری سپاہ، چاہے وہ ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یا ہماری ملٹری ہے، اس کی اللہ کے کرم سے ہم سب کو اس پہ 100% اعتماد ہے۔ اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ باوجود تمام ریزرویشنز کے اڈیالہ جیل کے اندر سے خان صاحب نے جس طرح سپورٹ کیا اور جس طرح مودی کا نام لے کے بیش کیا انڈیا کو، تو اس وقت کا یہ دیکھیں بڑی ذمہ دارانہ ایک چیز ہے۔ ابھینندن کے حوالے سے علی محمد خان صاحب، مجھے ابھینندن کے حوالے سے بتائیے، جس وقت یہ ڈیسیجن ہوا، جی سوال بھی لے لیں، سوال میں نے سن لیا، لیٹ می اسپیک۔ دیکھیے، اس طرح کے فیصلے نہ کوئی وزیر اعظم اکیلا لیتا ہے، نہ کوئی آرمی چیف اکیلا لیتا ہے۔ آرمی چیف کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، اس کے پاس حساس ادارہ ہے، انٹر سروسز بھی ہے، MI ہے، بے شمار ادارے ہیں، وہ ایک سوچ کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، ایک کلابریشن میں ہوتی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت مل کے فیصلہ کرتی ہے، اور یہ جو والا معاملہ ہے، اس پہ تو باقاعدہ ان کے لیڈر شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، بلاول صاحب، سب کو اعتماد میں لیا گیا، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اس وقت محترم خواجہ آصف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب یا مولانا صاحب، کسی نے ایک لفظ ادا کیا تھا کہ نہیں ایسا نہ کریں؟ اب 5-6 سال بعد ایک جیتی ہوئی جنگ پہ سوال اٹھانا
کیا آپ بھارت کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا نے مانا کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی۔ اعتماد میں لینا پہلے ان سیاسی لیڈران کو اور پارلیمنٹ میں بیان دینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لیا گیا ان تمام لوگوں کو، آصف علی زرداری صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا اس ڈیسیجن سے پہلے؟ اگر نہیں لیا سال تک خاموشی کیوں تھی؟ یہ ڈیفنس منسٹر خاموش کیوں رہا؟ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، سر آپ کنفرم کر دیں نا کہ اعتماد میں لیا گیا اسمبلی سے پہلے، ڈیسیجن سے پہلے؟ یہ ڈیسیجن جب لی گئی سب آن بورڈ تھے۔ اس میٹنگ میں میں موجود تھا جو جنگ کے بعد جیسی جنگ سٹارٹ ہوئی، جو کمیٹی روم نمبر 2 کی بات ہو رہی ہے، کمیٹی روم نمبر 2 میں موجود تھا، جس میں جنرل باجوہ موجود تھے، جس میں خان صاحب نہیں تھے، جس میں اسپیکر صاحب موجود تھے، جس میں آصف زرداری صاحب تھے، جس میں شہباز شریف صاحب تھے۔ مجھے نہیں پڑتا کہ اس میں خواجہ آصف تھے یا نہیں تھے، لیکن کیا اس میٹنگ میں کوئی سوال اٹھایا اس طرح کا؟ یا اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس آدمی کو واپس کرنا ہے، دیکھیں وہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا کہ پاکستان نے جس طرح ابھی اپنا دفاع کیا ہے، لیکن ہم نے جنگ کو مزید ایسکیلیٹ نہیں ہونے دیا۔ جیسی امن کی بات ہے، ہم نے کہا بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ کمیٹی نمبر 2 میں جب یہ بتایا گیا، جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس وقت کسی قسم کا اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یا ان کے پاس جو لوگ موجود تھے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب یا دیگر لوگوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں کیا گیا ابھینندن کی واپسی پر؟ نہیں، اس وقت تو حملہ ہو چکا تھا اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو واپس کرنا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ہماری سپاہ اور اس وقت کی حکومت نہیں چاہتے تھے کہ ایک کامیاب دفاع کے بعد مزید ایسکیلیشن ہو۔ ایسکیلیشن کو کم کرنے کے لیے اور بھارت کو ایک اخلاقی تھپڑ دینے کے لیے کہ جنگ میں بھی شکست دی اور اخلاقی طور پر بھی شکست دی اور دنیا کو میسج دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کا اکیلا نہیں تھا۔ اپوزیشن نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اس کمیٹی نمبر 2 کی میٹنگ میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ ہم اس آدمی کو واپس کرنے جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے بھارت کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارنے جا رہے ہیں، خان صاحب میں یہی تو آپ سے بات کر رہی تھی نا بگین۔ دیکھیں وہی بات ہو گئی کہ اس کمیٹی کے اندر ابھینندن کی واپسی والی بات نہیں ہوئی، لیکن اسمبلی کے فلور پر پھر یہ اناؤنس کیا گیا۔ تو یہی بات میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پہلے اس ڈیسیجن پر اعتماد میں لیا گیا ہے نہیں؟ اب مجھے یہ فرمائیے سر، ذرا خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ان کے رہائی کے لیے تحریک شروع کر دی ہے، پہلے آپ لوگوں نے مذمت کی، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ محمد خان صاحب میرے پاس نا وقت ذرا ختم ہو رہا ہے، میں نے آپ سے 2-3 اہم سوالات کرنے، چلیں کر لیں۔ اس بات کی سب سے اہم فیصلہ، سب سے اہم سوال اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے جو موجودہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ریزرویشنز بے شمار ہیں، لیکن کیا ہمارے کسی ذمہ دار شخص نے ایک سوال اٹھایا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیاب دفاع کیا، مزید ایسکیلیشن پاکستان کے حق میں نہیں تھی۔ جب انہوں نے امن کی بات کی، ہم سب نے سپورٹ کیا، یس امن ہونا چاہیے۔ اس وقت جب پاکستان نے جنگ جیتی، ہم 2 جنگیں اس چھوٹے وقفے میں جیت چکے ہیں، اس وقت کیا ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے تھے کہ 6 سال تک یہ لوگ خاموش رہے ہیں اور اب ان کو کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ کیا مودی کی یاری تنگ کر رہی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ ڈیفنس منسٹر نے کبھی نواز شریف صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، ایک آدمی پاکستان میں نواز شریف تھا جو مودی کا نام لینے پہ بالکل خاموش تھا؟ آپ فلور آف دی ہاؤس علی محمد خان صاحب، اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا، میرے پاس وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں علی محمد خان صاحب آپ ساتھ۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین اسلام کے مظلوم ترین خلیفہ سوم، شرم و حیا کے پیکر، سخاوت کے پیکر ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے صبر کا یہ عالم تھا کہ 40 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا ان کی شہادت سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔